السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا علی حسن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ میرے سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور میرے ہر سبق کو اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ جو میرے بہن بھائی میری سپورٹ کر رہے ہیں یا جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری سب بہن بھائیوں سے چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ پلیز جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ثواب کی نیت سے ان تک میری ویڈیو شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں۔ آج ہم پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 اور 43 پڑھیں گے۔ پہلے میں ان دو آیات کی قرات کروں گی، پھر میں آپ کو تجوید کے ساتھ ان دو آیات کے قواعد سمجھاؤں گی۔ چلیں تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت کے ساتھ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ چلیں اب میں آپ کو ان دو آیات کے قواعد سمجھاتی ہوں۔ واو کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے وا، لام کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ لا والا، تا کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر جزم ہے، جزم والا حرف ہمیشہ ایک بار ادا کیا جاتا ہے اور اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے۔ جزم کا کام ہے ملانا۔ تا کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے تل، با کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے بی۔ سین سختی اور سیٹی والا حرف ہے تو سین پر ہم سیٹی کی آواز نکالیں گے۔ آگے واؤ آ رہا ہے تو واؤ کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے تو واؤ کو ادا ہم نہیں کریں گے، واؤ کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ سین کے اوپر پیش ہے، سین کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ سین کے اوپر پیش، سین کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے سل، اور ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل حذف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور بغیر کھینچے پڑھیں گے سل۔ ہا کو کاف مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور مشدد حرف ہمیشہ سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور دو بار ادا کیا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ اور قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے تو قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، حق اور بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، با کے نیچے زیر، با کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے بل، با کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے با۔ طوا بھی حروف مستعلیٰ میں سے ہے تو طوا کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، طوا کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے قی، لام کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے لی۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں بالباطلی، واو کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے وا، تا کے اوپر زبر، تا کو ہم کاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، تا کو کاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے تک، تا کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے تو، میم کے اوپر پیش، میم کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ درمیان میں واو کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے تو واو کو ادا ہم نہیں کریں گے اور الف کو بھی ہم ادا نہیں کریں گے۔ میم کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے مول۔ ہا کو ہم قاف مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے حق، واو کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے وا، حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے ان، اور نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے۔ یہاں اخفا کون سا ہوگا؟ اخفاء حقیقی ہوگا،
کیونکہ نون ساکن یا تنوین کا جو اخفا ہوتا ہے اسے اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اور یہاں ہم اخفا کیوں کریں گے؟ کیونکہ حروف اخفا کے 15 ورڈ میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں ہم اخفا کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تا کے اوپر پیش، تا کو ہم میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے اور میم کا اظہار ہوگا۔ تم نہ اخفا کریں گے، نہ غنہ کریں گے، نہ کھینچ کر ادا کریں گے، میم کا اظہار ہوگا۔ میم کو ہم ظاہر کریں گے، اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور ہم میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تم، اب ملا کر پڑھتے ہیں، وَأَنتُمْ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ، تا کے اوپر زبر، تا کو عین ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، بغیر کھنچے پڑھیں گے۔ تا، لام کے اوپر زبر، بغیر کھنچے پڑھیں گے۔ لا، میم کے اوپر پیش، آگے واو ساکن ہے، میم کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ مو، نون کے اوپر زبر، آگے آیت آ رہی ہے تو نون کا زبر ختم ہو جائے گا، نون ساکن ہو جائے گا، یہ وقف ہوگا، وقف بالاسکان۔ اور وقف کی صورت میں الف مدہ، واو مدہ یا یائے مدہ آ جائیں تو وہاں مد بنتی ہے مد عارض لی سکون، اس کو ہم 2، 2.5، 3، 4، 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں، وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، واو کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ وا، حمزہ کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ آ، قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے تو قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، کاف کے نیچے زیر، آگے یائے ساکن ہے، قاف کو ہم یائے ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ یائے مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ قی، میم کے اوپر پیش، میم کو ہم قاد مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، درمیان میں الف اور واو کو ہم ادا نہیں کریں گے، کیونکہ واو کے اوپر بھی کوئی اعراب نہیں ہے، واو کو بھی ادا ہم نہیں کریں گے، اور الف کے اوپر بھی کوئی اعراب نہیں ہے، ان کو بھی ہم ادا نہیں کریں گے۔ مسخا، لام کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، واو کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے تو واو کو ادا ہم نہیں کریں گے۔ لا، تا کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے، تا۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، واو کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ وا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ آ، تا کے اوپر پیش، آگے واو کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے تو واو کو ادا نہیں کریں گے۔ تا کے اوپر پیش، تا کو ہم زا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، زا سختی اور سیٹی والا حرف ہے تو زا پر ہم سیٹی کی آواز نکالیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تو زا، کاف کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ کا، واو کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، واو کو ادا ہم نہیں کریں گے۔ کا، تا کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے، تا۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، واو کو را ساکن کے ساتھ ملائیں گے، را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، واو، درمیان میں حمزۃ الوصل ملانے کی صورت میں ختم ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا۔ واو کو را ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، واو، کاف کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے، کا، عین کے اوپر پیش، عین کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، یہ واو مدہ ہے۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں، وَارْكَعُوا، میم کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ما، عین کو را مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی ادا کریں گے، اور را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، کیونکہ را حروف مستعلیٰ میں سے ہے۔ مَعَرَّا، کاف کے نیچے زیر، بغیر کھینچے پڑھیں گے، کی، عین کے نیچے زیر، عین کو ہم یائے ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ یائے مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون کے اوپر زبر، آگے آیت آ رہی ہے تو نون کا زبر ختم ہو جائے گا، نون پر ہم عارضی جزم لگائیں گے، یہ وقف ہوگا، وقف بالاسکان، اور وقف کی صورت میں یہ مد بنے گی مد عارض لی سکون، اس کو ہم 2، 2.5، 3، 4، 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ معراکعین، چلیں آپ کو میں ایک بار پھر ریوائز کروا دیتی ہوں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ اس سبق کی مشق بار بار کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔